بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے کچھ ترکیبیں ہو گئی تھیں، کچھ اصول بھی بیان کر دیے گئے تھے۔ ہوگا یہ کہ ہم روز ایک نیا اصول بھی لائیں گے اور پرانے جو اصول ہم پڑھتے جائیں گے اسے بھی انشاءاللہ دہرائیں گے، یعنی اجرا کرتے جائیں گے اس کا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ترکیب کے جملے بھی بڑے ہوتے جائیں گے۔ تو میں اصول کو دہراتا ہوں جلدی۔ ہم نے پہلا اصول یہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا جز خبر ہوتا ہے، اور دوسرا اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب دو اسم ہوں، پہلے والا معرفہ ہو دوسرے والا نکرہ ہو، تو معرفہ والے کو مبتدا اور نکرہ والے کو خبر بناتے ہیں۔ تیسرا اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دو اسم ہوں، پہلا والا نکرہ ہو دوسرے والا معرفہ ہو، تو نکرہ والے کو مضاف اور معرفہ والے کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ چوتھا اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب دو اسم ہوں، دونوں نکرہ ہوں، تو پہلے والے کو موصوف دوسرے والے کو صفت بنائیں گے۔ یہاں تک ہم نے عملی طور پر یعنی پریکٹس کر کے مثالوں کے ساتھ ان چاروں اصولوں کو بہت اچھے سے سمجھ لیا تھا۔ آج پانچواں اصول میں ذکر کرتا ہوں جس کے اوپر ہماری پوری ویڈیو سبق ہوگا۔ وہ یہ کہ دو اسم ہوں، دونوں معرفہ ہوں۔ کل گزرا تھا کہ دو اسم ہوں دونوں نکرہ ہوں، آج کیا ہے؟ دو اسم ہوں دونوں معرفہ ہوں، تو پہلے والے کو موصوف بنائیں گے دوسرے والے کو صفت بنائیں گے۔ مثال آپ کے سامنے آ گئی، ہم اب اس کی ترکیب کریں گے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ سب سے پہلے ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے۔ جب بھی ترکیب کرنی ہے، ترکیب کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس جملے کا ترجمہ کر لیں تاکہ ترکیب میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے بھی۔ تو اب یہاں پہ ترجمہ میں نا ترکیب کے بعد کرتا ہوں، پہلے ترکیب سمجھتے ہیں ہم، لیکن آپ نے جب بھی کرنی پہلے ترجمہ پھر ترکیب۔ اب دیکھیں یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ دو اسم ہوں دونوں معرفہ ہوں، پہلے والے کو موصوف دوسرے والے کو صفت بنائیں گے۔ اب یہاں پہ زید یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ العالم یہ بھی معرفہ ہے، کیونکہ دونوں پہ معرفہ کی اقسام کی تعریف صادق آ رہی ہے۔ کیوں؟ زید عالم ہے اور العالم کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام ہے، تو گویا یہ دونوں معرفہ ہوئے۔ اب زید موصوف العالم اس کی صفت، تو موصوف صفت جب مل جائیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ مبتدا، یعنی موصوف صفت مل کر مبتدا۔ کاتبن یا نکرہ ہے تو کیا بنے گی؟ یہ خبر۔ کاتبن خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ اسمیہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہے۔ اور جملہ خبریہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ خبر دی جا رہی ہے اس جملے میں۔ اگر خبر نہ دی جا رہی ہو تو پھر جملہ خبریہ نہیں بلکہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ تو ترکیب کو سمجھیے، زید موصوف العالم صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، کاتب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب دوسری مثال سے انشاءاللہ بات اور مزید سمجھ آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے اس کا ہم ترجمہ حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا جب معرفہ ہوں دونوں اسم اور موصوف صفت بن رہے ہوں اس کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے، اور اسی طرح جب دو اسم ہوں دونوں نکرہ ہوں اور موصوف صفت بن رہے ہوں تو ان کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، ابھی انشاءاللہ آپ کو واضح ہو جائے گا۔ جس طرح تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جب دو اسم ہوں دونوں معرفہ ہوں، ٹھیک ہے نا، تو پہلے اسم سے پہلے وہ کا لفظ لاتے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے؟ وہ کا لفظ ایڈ کرتے ہیں۔ جس طرح پہلا اسم کیا ہے؟ زید، زید سے پہلے وہ لے کر آئیں بھی، وہ زید جو عالم ہے، ٹھیک ہے؟ جب دو اسم ہوں دونوں معرفہ ہوں موصوف صفت بن رہے ہوں تو کیا لاتے ہیں لفظ؟ وہ، ٹھیک ہے؟ وہ زید جو عالم ہے۔ رجل کریم، اب یہاں بھی موصوف صفت ہے لیکن دونوں کیا ہیں؟ اسم نکرہ ہیں۔ تو جب دونوں اسم موصوف صفت بن رہے ہوں لیکن ہوں نکرہ تو پہلے اسم سے پہلے ایسا لفظ ایڈ کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ ایسا آدمی جو سخی ہے۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، وہ زید جو عالم ہے، رجل ایسا آدمی ہے، کریم جو سخی ہے۔ اب ترکیب کی طرف چلتے ہیں، دیکھیں زید کیا ہے؟ معرفہ، العالم کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے، رجل کیا ہے؟ نکرہ، کریم کیا ہے؟ نکرہ۔ تو آج ہم نے اصول پڑھا تھا دو اسم ہوں دونوں معرفہ ہوں تو موصوف صفت بناتے ہیں۔ تو کل ہم نے اصول پچھلے سبق میں پڑھا تھا دو اسم ہوں دونوں نکرہ ہوں تو ان کو موصوف صفت بناتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ تو دیکھنا آپ کے سامنے
چند لمحوں میں یہ ترکیب ہو جائے گی۔ زید موصوف، العالم صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، رجل موصوف، کریم صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں تک الحمدللہ آپ کو جب دو اسم ہوں، دونوں معرفہ ہوں، موصوف صفت بنتے ہیں، اس کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں، ترکیب کس طرح کرتے ہیں، یہ بھی بات سمجھ آ چکی ہے۔ اور اسی طرح جب دو اسم ہوں، دونوں نکیرہ ہوں، تو ان کا ترجمہ اور ترکیب کس اسلوب سے کرتے ہیں، الحمدللہ ہم نے یہاں تک وہ بھی سمجھ لیا ہے۔ اب آخری مثال ہے، یہ آپ نے خود بتانا، اب ذہن میں تھوڑا وقفہ دیا کروں گا۔ ہاذا یہ کیا ہے، مبتدا تو ہے لیکن ویسے کیا ہے نحو کے اعتبار سے، یہ معرفہ ہے۔ آپ نے جواب دیا معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ؟ اس لیے کہ معرفہ کی اقسام میں سے اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ رجل کیا ہے، نکیرہ۔ صالح کیا ہے، نکیرہ۔ بھی رجل اور صالح نکیرہ کیوں؟ اس لیے کہ معرفہ کی اقسام میں سے کسی ایک قسم پر بھی یہ صادق نہیں آ رہے دونوں لفظ، تو اس لیے یہ کیا ہوئے، دونوں نکیرہ ہوئے۔ اب ہاذا کی ترکیب کرتے ہیں۔ ہاذا مبتدا، رجل موصوف، صالح صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رجل صالح کو موصوف صفت کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہم نے اصول پڑھا تھا کہ جب دو اسم ہوں، دونوں ناکرہ ہوں، تو پہلے والے کو موصوف دوسرے والے کو صفت بناتے ہیں، تو اس قاعدے کے طور پر اور اصول کے طور پر ہم نے اس کو موصوف صفت بنایا ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب کو آج کا سبق سمجھ آ چکا ہوگا، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، بہت ساری چیزیں ہم سیکھ لیں گے۔ تقریباً یہ ہماری 50 کے لگ بھگ ویڈیوز یعنی اسباق ہوں گے، سبق ہوں گے، تو انشاءاللہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ آگے آگے ہم بڑھتے جائیں گے، جملے بھی بڑھتے جائیں گے، تو ہمیں ترکیبیں بھی آتی جائیں گی۔ اگر ہمیں چھوٹے جملے کی ترکیب آتی ہے اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو گویا ہم بڑے جملے کی بھی ترکیب آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو تمام احباب کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔